بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے ہمارے اس درس کا عنوان اعلیٰ قیمت کے ضمان کی دلیل کی توجیہ کا مزید بیان اور اس کے دیگر دلائل۔ اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک عنوان اسی اعلیٰ قیمت کے ضمان پر سابقہ دلیل کی توجیہ میں جو مزید نکات ہیں، جو مزید بیان باقی رہتا ہے، اسے بیان کریں گے آج، اور اعلیٰ قیمت کے ضمان پر ایک اور دلیل کو بیان کریں گے جس کا شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ رد بیان کرتے ہیں، اور اس کے بعد مذکورہ دلیل کی توجیہ جو دوبارہ اسی استدلال کی توجیہ فرماتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے اس مطلب کی طرف کہ سابقہ بیانات کے اندر جو اعلیٰ قیمت کے ضمان کی استدلال کو ہم نے بیان کیا، اس کی توجیہ کر رہے تھے شیخ انصاری کہ وہ بات یہ تھی کہ کہا گیا کہ اعلیٰ قیمت دی جائے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ چیز تمام زمانوں کے اندر اس کے ذمے پر تھی، وہ ضامن تھا ہر زمان کے اندر۔ وہاں پر ایک زمان کے اندر وہ قیمت بڑھ گئی تھی تو لہٰذا وہ اس کا ضامن ہوگا۔ اسی بات کی توجیہ میں آغا نے پیچھے دو احتمال کو بیان کیا کہ جہاں پر وہ تلف ہو جاتی ہے چیز، قطعاً وہ ارتفاع قیمت دے گا، جہاں وہ تلف نہیں ہوتی لیکن چونکہ وہاں پر ایک حائل حیلولہ ایجاد ہوتا ہے مالک اور اس عین کے درمیان میں، تو یہاں پر غاصب پر ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ قیمت کو دے دے۔ پھر یہاں پر فرماتے ہیں کہ نام استدراک کرتے ہیں اسی ارتفاع قیمت کے مطلب سے، لو ردت تدارک تلک المالیہ بنفس العین، کہ اگر وہ عین پلٹائی جاتی ہے تو یہاں پر خود اس کی جو مالیت ہے وہ خود اس عین سے جو ہے تدارک کی جائے گی، یعنی یہاں پر اس کا جو تدارک ہوگا اس کی مالیت کا، چونکہ جب عین پلٹائی گئی تو خود اسی عین سے ہی اس کا تدارک ہوگا۔ وہ ارتفاع قیمت سوقیہ امر اعتباری لا یضمن بنفسہ، پھر وہ جو قیمت سوقی کا جو ارتفاع ہے، یعنی قیمت کا ارتفاع اس بازاری جہت سے، بازاری وجہ سے، یہ کیا ہے؟ قیمت سوقی کا ارتفاع، بازاری قیمت کا جو بڑھ جانا ہے، یہ ایک امر اعتباری ہے اور اس کا ضمان جو ہے وہ بے نفس ہی نہیں ہوگا۔ جب عین پلٹائی جا رہی ہے تو اب یہاں پر وہ ارتفاع قیمت جو ہے وہ اسی سے ہی تدارک اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا میں کون ہی مال، چونکہ وہ جو ارتفاع قیمت سوقی ہے وہ ایک امر اعتباری ہے، وہ ایک الگ سے مال کی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَإِنَّمَا هُوَ مُقَوِّمٌ لِمَالِيَّةِ الْمَال، وہ بلکہ مقوم ہے خود اس مال کی مالیت کو، کہ اس مال کی مالیت کا قوام اس سے ہے۔ وَبِهِ تَمَایُزُ الْأَمْوَالِ كَثْرَةً وَقِلَّةً، اور اسی سے ہی اموال کا تمایز ہوتا ہے، ایک دوسرے سے جدا ہونا ہوتا ہے کثرت اور قلت کے اعتبار سے، کہ مالیت کے اندر ایک چیز جو ہے وہ زیادہ مالیت پیدا کرتی ہے، کم مالیت پیدا کرتی ہے، تو یہ اسی قیمت سوقی کے ارتفاع کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہاں اس مال کی مالیت کا قوام اس سے ہے۔ لیکن جب وہ خود مال پلٹایا گیا، وہ خود عین جب پلٹائی گئی، تو اب یہاں پر اس کی اس مالیت کا تدارک جو ہے وہ اسی سے ہو جاتا ہے۔ تو یوں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ دروا کے سابقہ اپنے اس بیان سے اس اعلیٰ قیمت کے ضمان کے استدلال کا جو بیان کیا گیا تھا اس کی توجیہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ پھر جمع بندی کرتے ہیں کہ والحاصل، کہ یہاں پر جو خلاصہ نکلتا ہے، نتیجہ نکلتا ہے، وہ یہ کہ ان للعین فی کل زمان من ازمنۃ تفاوت قیمتہ مرتبۃ من المالیہ، کہ عین کے لیے ہر زمانے میں جو اس کے قیمت کے تفاوت کے زمانے ہیں، یعنی جس زمانوں میں اس کی قیمت مختلف ہو رہی ہے، ان تمام ازمنہ، ان زمانوں میں سے ہر زمان کے اندر اس عین کا مرتبۃ من المالیہ، ایک جو ہے وہ مالیت کا مرتبہ ہے، کہ مثلا ایک دن اس کی مالیت کچھ قیمت میں ہے، اگلے دن اس کی جو مالیت ہے وہ اس سے مثلا زیادہ جو ہے وہ قیمت کے ساتھ ہے۔ تو یوں مالیت کا ہر ایک زمانے میں اس قیمت کے فرق سے، اختلاف سے، ایک اس کی مرتبہ جو ہے اسے حاصل ہوتا ہے۔ وَأُزِيلَتْ يَدُ الْمَالِكِ مِنْهَا، اور یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو مرتبہ ہے ہر زمان کے اندر،
وہ مالک کا ہاتھ اسی مرتبے سے زائل کیا گیا ہے. یعنی غاصب ہے کہ جس نے اس مالک کے ہاتھ کو زائل کیا ہے، یعنی اس کی رسائی اس تک اس نے ختم کر دی ہے. وَانْقَطَعَتْ سَلْطَنَتُهُ عَنْهَا، اور منقطع ہوئی ہے اس مالک کی سلطنت عنہا اسی مالیت سے، اس کے مرتبے سے. فَإِنْ رُدَّتْ الْعَيْنُ فَلَا مَالَ سِوَاهَا يُضْمَنُ، اگر یہاں پر عین پلٹائی جاتی ہے تو یہاں پر اس کے علاوہ کوئی اور چیز، کوئی اور مال اس کے ذمہ باقی نہیں رہتا کہ جس کا اس کے اوپر جو ہے وہ ضمان ہو، ہم کہیں کہ وہ ضامن ہے. اور وَإِن تَلَفَتْ اسْتَقَرَّتْ عُلْيَا تِلْكَ الْمَرَاتِبِ، اگر وہ چیز تلف ہو جاتی ہے تو یہاں پر ان مراتب میں جو سب سے اعلیٰ ترین مرتبہ ہے اس چیز کی مالیت کا، وہ اس کے ذمے پر مستقر ہو جاتا ہے، وہ اس کا ضامن ہے. لِدُخُولِ الْأَدْنَى تَحْتَ الْأَعْلَى، چونکہ باقی جتنے مراتب ہیں پھر اس کے وہ تمام کے تمام اسی عالی ترین اس کے مرتبے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. تو اس طرح عالی ترین مرتبہ اس کے ذمہ پر مستقر ہوتا ہے تلف کی صورت میں. پھر یہاں پر آگا مثال دیتے ہیں کہ نظیر ما لو فرض العین منافع متفاوتۃ متضادہ. مثلا وہ مورد آپ دیکھیں کہ جہاں ایک عین کے مختلف اور ایک دوسرے سے متضاد، متعدد اور مختلف جو ہیں وہ منافع ہیں. حیث انہ یضمن الاعلی منہا، کہ اسی میں سے جو اعلیٰ ترین ہے وہ اس کے ذمے پر آتا ہے. مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص جو ہے وہ عبد کسی کا غصب کرتا ہے. اب یہ عبد، اس کے مختلف منافع ہیں. خیاطی جانتا ہے، یعنی وہ کپڑوں کو سینا جانتا ہے، اور اس طرح معماری جانتا ہے، وہ کتابت لکھنا پڑھنا جانتا ہے، مختلف اس کے منافع ہیں. تو ان میں سے جو اعلیٰ ترین ہوگا وہ اس شخص کے ذمے پر آتا ہے کہ وہ اس اعلیٰ ترین اس منفعت کو دیکھتے ہوئے قیمت ادا کرے. تو اس طرح آپ فرماتے ہیں کہ یعنی یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اگر ان زمانوں میں جب بھی اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے تو ہر زمانہ اس عین کے ایک مرتبے کو تشکیل دیتا ہے. اب یہ مالک کا سلطنت اس کی منقطع ہوئی ہے، منقطع بھی غاصب کی وجہ سے ہوئی ہے، تو لہٰذا وہ اس ارتفاع کو اس صورت میں کہ جب وہ عین تلف ہوتی ہے اس اعلیٰ ترین قیمت کے ساتھ دے دے گا. اب اس مطلب کو بیان کرنے کے بعد آپ فرماتے ہیں کہ وَلِأَجْلِ ذَلِكَ اسْتَدَلَّ الْعَلَّامَةُ فِي التَّحْرِيرِ لِلْقَوْلِ بِاعْتِبَارِ يَوْمِ الْغَصْبِ بِقَوْلِهِ. اسی وجہ سے، یعنی یہ جو استدلال پیچھے بیان ہوا، یہ جو مطلب پیچھے بیان ہوا کہ مالک کا ید منقطع ہوتا ہے، زائل ہو جاتا ہے اسی مرتبے سے، مرتبہ مالیت سے، علامہ تحریر کے اندر استدلال کرتے ہیں کس قول کے لیے؟ یوم الغصب کو وہ ملاک بناتے ہیں، معیار بناتے ہیں، اور اس کے لیے اپنے اس قول سے استدلال کرتے ہیں. یہاں ان کی جو دعویٰ ہے کہ یوم الغصب معیار ہے، ہماری ان کی اس دعویٰ اور مدعا سے کوئی سروکار نہیں. اس کے لیے وہ جو یہ کلمہ لے کر آ رہے ہیں، جملہ لے کر آ رہے ہیں، یہ مہم ہے کہ جس کی طرف ہم شیخ انصاری جو ہے وہ اس جملے کو جو نقل کرنا چاہتے ہیں کہ لِأَنَّهُ زَمَانُ إِزَالَةِ يَدِ الْمَالِكِ، فرماتے ہیں کہ یہ یوم الغصب زمان ہے، وقت ہے مالک کی اس ہاتھ کے ازالے کا. یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس وقت میں مالک کا جو ہاتھ ہے وہ منقطع ہو جاتا ہے، وہ زائل ہو جاتا ہے اس چیز سے. اب یہاں پر یہ نقطہ مہم ہے علامہ کا جو یہ ازالۃ ید المالک کا لے کر آ رہے ہیں. یعنی اس سے علامہ یہ بیان کر رہے ہیں کہ جب وہ چیز غصب ہو جاتی ہے تو مالک کا ہاتھ منقطع ہو جاتا ہے. غاصب باعث بنتا ہے کہ وہ مالک اور اس چیز کے درمیان میں فاصلہ ایجاد کرے. اب اس بات کو بیان کرنے کے بعد کہ جو علامہ نے کہی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ نقول فی توضیح ہے. اس کی توضیح میں ہم آگے بیان کرتے ہیں، چونکہ یہ جو علت انہوں نے بیان کی ہے اس کی تعمیم میں، اس کی توضیح کے اندر مزید نکات شیخ انصاری خود بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ غصب کے بعد وہ جو مالک کا ہاتھ کٹا اس سے، فرماتے ہیں کہ ان کل زمان من ازمنۃ الغصب، غصب کے ان تمام زمانوں میں سے ہر ایک زمان کہ جب وہ چیز غاصب کے ہاتھ میں رہتی ہے تو متعدد زمانے گزرتے ہیں، تو ہر زمان اس کا قد ازیلت فیہ ید المالک من العین، مالک کا ہاتھ اس کے اندر زائل کیا گیا ہے اس عین کی نسبت علی حسب مالیت ہی، اس کی مالیت کے اعتبار سے. تو یعنی اس مالک کا جو ہاتھ ہے وہ اس میں زائل کر دیا گیا ہے اسی مالیت کے اعتبار سے. یعنی کیا؟ یعنی ففی زمان ازیلت من مقدار درہم، ایک زمانے میں اس کے ہاتھ کو زائل کیا گیا اس عین کی نسبت ایک درہم کی مقدار سے، یعنی وہ عین کی مالیت ایک درہم کی تھی تو اس سے اس کو جدا کر دیا گیا. وفی آخر عن درہمین، ایک اور
اس میں مرتبہ مالیت میں آپ دیکھیں کہ 2 درہموں سے اس کے ہاتھ کو زائد کر دیا گیا. وفی ثالث عن ثلاثہ اس طرح. فاذا استمرت الازالة الى زمان التلف، پھر یہ ازالہ اگر مستمر رہتا ہے، برقرار رہتا ہے زمان تلف تک کہ وہ چیز تلف ہو جاتی ہے، وجبت غرامت اکثرها، تو یہاں پر ضروری ہے کہ اس کی جو اکثر یعنی زیادہ ترین جو مالیت ہے، جو قیمت ہے، وہ ادا کرے گا. تو اس طرح شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی استدلال کی توجیہ فرماتے ہیں اور پھر آخر فرماتے ہیں کہ فتعمل، کہ اس کے اندر آپ مزید جو ہے وہ تعمل کریں، کہ بعض بزرگان نے البتہ کہا ہے کہ وہ اپنی اس توجیہ سے شیخ انصاری جو ہیں وہ آخری جو توضیحات دے رہے ہیں ان سے وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ اعلیٰ قیمت کے حوالے سے یہ چند دلائل دیے گئے اور آخری دلیل کی شیخ انصاری نے یہ توجیہ فرمائی ہے. اس کے بعد ایک اور جو دلیل کی طرف اشارہ کرتے ہیں، دروا کہ وہ تیسری دلیل ہے یہاں پر اس سلسلے میں کہ اعلیٰ قیمت کے زمان پر واستدل فی السرائر، وہ اس طرح سے ہے کہ سرائر کے اندر ابن ادریس ہلی نے اور اس کے علاوہ اس کتاب کے علاوہ موارد میں استدلال کرتے ہیں بہذا القول، اس قول پر، یعنی کون سا قول کہ جس میں اعلیٰ قیمت کے زمان کو بیان کیا جا رہا ہے بے اصالت الاشتغال. وہ استدلال کرتے ہیں اصالت اشتغال سے. کیوں؟ لاشتغال ذمتہ بحق المالک، چونکہ اس کا ذمہ ضامن کا، اس غاصب کا مالک کے حق سے مشغول ہے، یہ یقیناً اس کا ذمہ مشغول ہے. اور جہاں اشتغال یقینی ہے وہ فراغت یقینی کو طلب کرتا ہے. ولا يحصل البراءۃ الا بالعلا، تو اب جب اس کا ذمہ مشغول ہے، یہاں اشتغال یقینی ہے، تو یہاں ضروری ہے کہ اس کا ذمہ بری ہو، اس سے برات حاصل ہو. تو برات حاصل نہیں ہوگی الا بالاعلا، مگر جب وہ جو ہے اعلیٰ ترین قیمت جو ہے وہ ادا کرتا ہے. چونکہ اعلیٰ ترین جب قیمت ادا کرے گا تو اسی سے ہی فراغت یقینی جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے. تو اس طرح اعلیٰ قیمت کے زمان پر اصالت اشتغال سے یوں استدلال کیا ہے ان بزرگوار. شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وقت یجاب، البتہ یہ ایک ایسا استدلال ہے کہ جس کو جواب دیا گیا ہے کس اس سے کہ بأن الاصل فی المقام البراء، کہ نہیں یہاں مقام اصالت الاشتغال کا نہیں ہے، یہاں مقام اصالت البراء کا ہے. حیث ان الشک فی التکلیف بالزائد، چونکہ یہاں پر جو شک ہے وہ تکلیف بالزائد میں ہے، کہ چونکہ مسئلہ عقل اور اکثر استقلالی کا ہے، کہ جہاں پر ایک علم اجمالی ہے لیکن یہ ایک علم اجمالی منحل علم تفصیلی کی طرف، کہ عقل کی نسبت جو ہے وہ ایک تفصیلی علم حاصل ہے، کہ قدر متیقن جو اس کا ذمہ مشغول ہے وہ اسی عقل کی نسبت ہے، وہ ضامن ہے کہ اس کو دے دے. لیکن اکثر کی نسبت اسے شک حاصل ہے، وہ بھی شک بدوی ہے، کہ جو اس براعت سے دفع ہو جاتا ہے کہ آیا مثلا اکثر کی نسبت اس کا ذمہ مشغول ہے کہ نہیں ہے، تکلیف ہے، وہ مکلف ہے یا مکلف نہیں ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ یہاں پر یہ جو ہے برات جاری ہوگی اور برات کا مقام ہے. تو یہاں پر اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ اس استدلال کو یوں جواب دیا گیا ہے. لیکن پھر نام سے استدراک کرتے ہیں کہ نام لا بأس بالتمسک باستصحاب الزمان المستفاد من حدیث الید، لیکن ہاں فرماتے ہیں کوئی عیب نہیں کہ یہاں پر زمان اس اکثر کی نسبت زمان کے استصحاب سے تمسک کیا جائے، کہ جو مستفاد ہے کس سے؟ حدیث ید سے. کہ مثلا ایک طرف سے الید جو ہے وہ حکم کر رہی ہے کس کا؟ اس عین کے زمان کا، جو عین اس ضامن کے ذمہ پر ہے، اور جب تک یہ عین موجود ہے یہ الید یعنی اخذت حتی تؤدی کی جو یہ عمومیت ہے یہ اس کو شامل ہے، یہ اس کو اس کے زمان کو بیان کر رہی ہے. پھر تلف ہو جانے کے بعد جب وہ قیمت ادا نہیں کر رہا تب تک بھی الید جو ہے وہ اس کے زمان پر دلیل ہے کہ وہ شخص ضامن ہے. اب یہاں پر تلف کے بعد ہم کہتے ہیں کہ الید اسے شامل ہے، لیکن اگر تلف کے بعد کہتے ہیں کہ الید شامل نہیں ہے تو اس کے باوجود یہاں استصحاب جاری ہوگی. کس طرح؟ دیکھیں کہ یعنی جب یہ چیز تلف ہوتی ہے تو تلف کے بعد ہم کہتے ہیں کہ تلف سے پہلے تو وہ ضامن تھا، اور اس اکثر کی نسبت جب قیمت بڑھ چکی تھی تو وہ اس چیز کا ضامن تھا. اب جب یہ یعنی کم ترین مقدار دے دیتا ہے اور عقل کے بعد اکثر کی نسبت جو ہے وہ ہم شک کرتے ہیں کہ آیا اس کا ذمہ مشغول ہے کہ نہیں کہ وہ دے دے، تو یہاں پر استصحاب جاری ہوگا کہ جو زمان اکثر کی نسبت پہلے ثابت تھا، الید کے ذریعے ایک زمان اس کے اوپر تھا کہ جہاں پر اس کی قیمت بڑھ گئی تھی وہ اس کا ضامن تھا، الید اسے ضامن ٹھہرا رہی تھی. تو اب تلف ہو جانے کے بعد استصحاب جاری ہوتا ہے اسی زمان کا اکثر کی نسبت، کہ وہ زمان ابھی بھی
باقی ہے اور وہ شخص جو ہے وہ اس کا ضامن ہے۔ تو یوں نعم سے استدراک کرتے ہوئے اس قد یجاب سے استدراک کرتے ہیں اور درواقع دوبارہ اس واپس استدلال کی طرف پلٹتے ہیں شیخ انصاری اس اعلیٰ قیمت کے زمان کے حوالے سے۔ تو یوں یہ وہ دلائل تھے کہ جن دلائل میں اعلیٰ قیمت کے زمان کو بیان کیا جا رہا تھا۔ کبھی آغا جو ان دلائل کو رد کرتے ہیں، کبھی بعض ان دلائل کی توجیہ کرتے ہیں، جس طرح پیچھے مباحث کے اندر آپ نے دیکھا۔ انشاءاللہ اگلے درس کے اندر ایک اور مطلب جو بیان کرتے ہیں اسے آپ کے لیے بیان کریں گے کہ جس طرح کیمیات کے اندر یہ احتمالات ہم نے دیکھے کہ بعض نے کہا کہ جب کیمیات کے اندر کیمی کا وہ ضامن ہے قیمت دے گا تو اس کے اندر تعین میں کون سا دن معیار ہے، تو یہاں چند دنوں کو کہ یوم تلف ہے، یوم غصب ہے وغیرہ وغیرہ، یا اعلیٰ قیمت ہے۔ ان احتمالات کو آپ نے دیکھا۔ ایک اور احتمال جس کو اگلے درس کے اندر ہم بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔